بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، دینی کسی چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، عورت کو اسلام میں عزت، حیا اور وفا کا پیکر کہا گیا ہے، لیکن تاریخ انسانی میں کچھ عورتیں ایسی بدعمال اور گناہگار ثابت ہوئیں کہ اللہ نے ان کا ذکر اپنی نازل کردہ کتابوں میں بیان فرما کر آنے والی اقوام کے لیے مثال بنا دیا۔ یہ عورتیں انبیاء علیہ السلام کے خلاف قتل کی سازشوں میں بھی شریک رہیں۔ تو آئیے ناظرین، ان بدخصلت اور بد نصیب عورتوں کا احوال جانتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نوع انسانی کی وہ پہلی قوم ہے جو شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہوئی۔ اس قوم نے اپنے نیک اور صالح لوگوں کے بت بنائے اور ان کی پوجا اور عبادت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم پر مبعوث فرمایا۔ یہ قوم اس قدر سرکش اور نافرمان تھی کہ آپ علیہ السلام کے گھر آ کر آپ علیہ السلام کا گلا گھونٹتی اور بے یار و مددگار چھوڑ دیتی۔ آپ علیہ السلام کو مجالس میں مارا پیٹا جاتا اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ان کو بتاتے وہ اس کو جھٹلا دیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ان کفار سے ملی ہوئی تھی۔ مورخین حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والیہ یا والغہ بیان کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف کافر تھی بلکہ اس کا طرز زندگی بھی کافروں والا تھا۔ کفر اور حضرت نوح علیہ السلام سے دشمنی میں یہ اپنی قوم کے ساتھ شریک تھی۔ یہ کافروں کے محافل میں شریک ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کو مجنون اور دیوانہ قرار دیتی اور اپنے بتوں کی بڑائی اور عظمت بیان کرتی۔ جب کوئی آدمی کفر چھوڑ کر خدا واحد پر ایمان لے آتا تو یہ عورت اپنی قوم میں جا کر اس کی مخبری کرتی۔ اس طرح اس آدمی پر کافر لوگ عرصہ حیات تنگ کر دیتے۔ واحلہ نامی اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کو بھی کافر اور گمراہی میں مبتلا کر دیا۔ آپ علیہ السلام کا یہ بیٹا بھی کافروں کے راستے پر چل کر آپ کی مخالفت کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے کفر اور بدبختی کا ذکر قرآن مجید میں بھی بیان کیا ہے، جبکہ اس کا تفصیلی احوال بائبل میں بھی موجود ہے۔ جب اللہ نے قوم نوح پر سیلاب عظیم کا عذاب نازل کیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بیوی بھی اپنی کافر قوم کے ساتھ لقمہ اجل بن گئی۔ ڈیلائلہ کا نام پچھلے ہزاروں سال سے بے وفائی اور دغا بازی کے لیے مشہور ہے۔ ڈیلائلہ کا ذکر نہ صرف بائبل بلکہ مختلف اسلامی مفسرین کی تحریروں میں بھی ملتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل قوم عمالقہ کی غلام بن گئی تب اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر حضرت شمعون علیہ السلام کو، جو انتہائی طاقتور تھے اور طاقت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت شمعون علیہ السلام اس قدر طاقتور تھے کہ ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیتے۔ بنی اسرائیل نے حضرت شمعون علیہ السلام کی اس صلاحیت کو دیکھتے ہوئے آپ کو قاضی کے عہدے پر فائز کیا اور آپ علیہ السلام کی طاقت کے بل بوتے پر قوم عمالقہ پر فتح حاصل کرنے کے خواب دیکھنے لگے۔ دوسری طرف جب قوم عمالقہ ان پر قابو نہ پا سکی تو انہوں نے ایک انتہائی خوبرو اور حسین عورت دلائلہ کو آپ علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ دلائلہ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی تھی اور قوم عمالقہ کے بادشاہ سے انعام اور دولت پانے کے لیے ان کے ساتھ ساز باز کرنے لگی۔ ایک رات حضرت شمعون علیہ السلام قوم عمالقہ کے لشکر سے لڑ کر واپس آئے تو اس نے باتوں باتوں میں آپ علیہ السلام سے طاقت کا راز پوچھا۔ آپ علیہ السلام نے طاقت کا یہ راز اس پر منکشف کر دیا کہ میری عظیم طاقت کا راز میرے لمبے بالوں میں پوشیدہ ہے۔ دلائلہ نے ایک رات موقع پا کر آپ علیہ السلام کی کچھ بال کاٹ دیے اور باقی بالوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کے ہاتھ باندھ دیے۔ اسی رات قوم عمالقہ نے حضرت شمعون علیہ السلام پر حملہ کیا اور آپ علیہ السلام کی دونوں آنکھیں پھوڑ ڈالیں اور آپ علیہ السلام کو ایک کال کوٹھڑی میں قید کر دیا گیا۔ پھر جب قوم عمالقہ حضرت شمعون علیہ السلام پر فتح کا جشن منا رہی تھی اور حضرت شمعون علیہ السلام کو دو ستونوں کے درمیان باندھ کر انہیں زود و کوب کیا جا رہا تھا، محل میں سب اس بات پر خوش ہو رہے تھے، تب حضرت شمعون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر توبہ طلب کی اور اس توبہ کو اللہ نے قبول کیا اور آپ علیہ السلام کی طاقت واپس آ گئی۔ جن دو ستونوں کے درمیان آپ کو باندھا گیا تھا، حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنے زور بازوں سے ان دو ستونوں کو توڑ دیا۔ سارا کا سارا محل زمین بوس ہو گیا، جس میں دلائلہ بادشاہ سمیت قوم عمالقہ کے سارے لوگ مارے گئے۔ ایزابل لبنان کے ایک بت پرست بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اس کی شادی
بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیب سے ہوئی۔ ایزابیل نے نہ صرف اخیب کو بت پرستی پر مائل کیا بلکہ تمام ریاست میں ایک خدا کی بجائے بال اور دیگر دوسرے دیوتاؤں کی بت پرستی رائج کر دی گئی۔ یہ اہل ایمان کے ساتھ بہت سختی اور عداوت کے ساتھ پیش آتی۔ ایک بار بنی اسرائیل کے نیک بزرگ حضرت یرمیہ نے اخیب اور اس کی بیوی ایزابیل کو بت پرستی ترک کرنے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی نصیحت کی، لیکن اس ظالم عورت نے ایک نیزے کے ذریعے عمر رسیدہ حضرت یرمیہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت یرمیہ نے ایزابیل کو بد دعا دی کہ جلدی تیرے حسین جسم کو جس پر تجھے ناز ہے جنگلی کتے نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قوم بنی اسرائیل پر حضرت الیاس علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی قوم کو بال نامی بت کی پرستش سے منع کرے اور خدا واحد کی طرف آنے کی دعوت دیں، لیکن چند لوگوں کے سوا کسی نے آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی، یہاں تک کہ اخیب اور اس کی بیوی ایزابیل آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ پھر جب مدت تمام ہوئی تو حضرت یرمیہ کی بد دعا رنگ لائی اور بنی اسرائیل پر اس کی سرحدوں پر آباد قبائل نے حملہ کر دیا۔ ان قبائل نے ملکہ ایزابیل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتوں نے اس کے جسم کو نوچ کھایا۔ عطالیہ۔ ناظرین، عطالیہ حضرت الیاس علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھنے والی ایزابیل کی ایک بیٹی تھی۔ یہ بھی اپنی ماں کی طرح کافر اور مغرور تھی۔ عطالیہ کی شادی پڑوسی ملک یہودا کے بادشاہ سے ہوئی، لہٰذا یہاں بھی ایک خدا کی بجائے جگہ جگہ بال دیوتا کے مندر تعمیر ہونے لگے۔ تاہم بہت جلد یہاں بھی قبائل لوگوں نے حملہ کر دیا۔ بادشاہ یہورام ایک غار میں پناہ گزین ہوا اور اسی غار میں ہی دردناک موت سے دوچار ہوا، جبکہ اس کی بیوی عطالیہ اور اس کی بیٹی کو قبائل اٹھا کر لے گئے اور قید میں ڈال کر تذلیل کیا گیا۔ بعد میں قبائل نے ان دونوں کو رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد عطالیہ بال کی بت پرستی سے باز آ گئی اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلنے لگی، لیکن ابھی 1 سال نہیں گزرا تھا کہ عطالیہ دوبارہ شرک کی جانب لوٹ آئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اس کی بیٹی کے قتل کے بعد عطالیہ کو ہی سلطنت یہودا کا حکمران تسلیم کر لیا گیا۔ عطالیہ نے اقتدار کے نشے میں اندھی ہو کر اپنے ہی پوتوں کا قتل کروا دیا اور اپنی رعایا پر بھی ظلم ڈھانے لگی۔ تاہم اس کا ایک پوتا محل سے بھاگ نکلا اور قتل ہونے سے بچ گیا۔ یہودا کے لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا اور ملکہ عطالیہ کے خلاف بغاوت ہوئی۔ وہ ایک مجمع کے ہاتھوں انتہائی تشدد اور بربریت کا شکار ہو کر مری۔ اس واقعے کا ذکر بھی بائبل کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔